بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس مسئلے پہ غور کریں گے، جائزہ لیں گے کہ آخر پاکستان کے موجودہ مسائل کا حل کیا ہے۔ 77 سال ہو گئے ہیں پاکستان کی عوام ہونٹوں پہ یہ صدا لیے ہوئے ہے، کب ٹھہرے گا درد ہے دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی، لیکن ان کے دیدہ تر کی شنوائی نہیں ہوتی۔ اور اس وقت صورتحال وہی بنی ہوئی ہے جو 1970 میں تھی، جب اشرافیہ اپنے مفادات کا شکار ہو جاتی ہے تو وہ ایام کا مرکب بن جاتی ہے، وہ ہسٹری کو ڈٹرمن نہیں کر سکتی، وہ راکب نہیں ہوتی، وہ مرکب بن جاتی ہے۔ اس صورتحال میں، اس مایوس کن صورتحال میں ایک تحریر مجھے یاد آئی جو کبھی پڑھی تھی۔ یوں لگا جیسے چپکے سے ویرانے میں بہار آ جائے۔ یہ تحریر جو ہے، یہ جو تقریر ایکچولی تھی، یہ 1945 کے تناظر میں کی گئی تھی، جب ہندوستان کے سیاسی افق پر مطلع بہت ابرآلود تھا، کرپس مشن ناکام ہو چکا تھا، اور کانگریس کوئٹ انڈیا موومنٹ کے بعد پس دیوار زندہ کانگریسی لیڈر پس دیوار زندہ پہنچ چکے تھے، اور لارڈ ویول جو برطانیہ فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، وہ اب ہندوستان کا وائسرائے بن گیا تھا۔ تو اس صورتحال میں ایک تعطل پیدا ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک آواز ابھری اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں انگلستان سے کہتا ہوں ہندوستان سے صلح کر لے، اور میں اہل ہندوستان سے کہتا ہوں انگلستان سے صلح کر لیں اور آگے بڑھیں، اور تاکہ دنیا امن اور کا گہوارہ بنے اور ترقی کی منازل طے کر سکیں۔ اور پھر آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ میری ہواؤں میں بکھرنے والی آواز کو کوئی دنیا کے کانوں تک پہنچا دے۔ یہ آواز تھی جماعت احمدیہ کے سربراہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو پہنچانے کا ارباب حل و عقد تک ایسا انتظام کرتا ہے کہ چودھری ظفر اللہ خان جو کہ فیڈرل کورٹ کے جج تھے، وہ کامن ویلتھ ریلیشن کانفرنس کی میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، ہندوستانی وفد کی قیادت کرتے ہیں، اور آپ کا میسج فروری 1945 کو انگلینڈ میں، لندن میں پیش کرتے ہیں ارباب بست و کشاد کے سامنے کہ ہندوستان 25 لاکھ فوج ہندوستان کی برطانوی آبادی، اقوام کی آبادی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہے، لڑ رہی ہے، لیکن اپنی آزادی کے لیے وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اور اب یہ آزادی کے راستے پہ گامزن ہو گیا ہے، اب اسے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ الفاظ کی گونج تمام اخبارات میں انگلستان، ہندوستان، امریکہ سنائی دیتی ہے، اور ایوان کے اور اقتدار کے ایوانوں میں بھی یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ اور بلکہ جواہر لال نہرو جو اس وقت جیل میں تھے، اورنگ آباد کی جیل میں تھے، وہ کوئی
احمد علی صاحب، آصف علی صاحب یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جب وہ تقریر سن رہے تھے جیل میں تو تقریر سن کے کہنے لگے مائی گڈنس دس مین سیز تھنگس ود مور کریج اینڈ مور پلینلی دین وی ڈو. چنانچہ اس کے بعد تعطل ٹوٹتا ہے اور لارڈ ویول کو انگلستان میں طلب کیا جاتا ہے اور معاملات کیبنٹ مشن پلان تک پہنچتے ہیں اور وہاں پھر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ایک الیکشن کروایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ کون جماعت جو ہے وہ نمائندہ جماعت ہے. مسلم لیگ کے لیے یہ بہت نازک وقت تھا. بڑی جدوجہد کی قائد اعظم نے اور سارے لوگ، سارے فرقے، ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئیں اور پاکستان کی تشکیل عمل میں آئی اور وہ منزل حاصل ہو گئی جو کہ ایک خواب نظر آ رہی تھی. حصول پاکستان کے بعد قائد اعظم کا جلد انتقال ہو گیا. لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد جو کھوٹے سکے تھے وہ حصول اقتدار کی کشمکش میں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے برسرے پیکار ہو گئے اور عوام کو یوں لگا وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ شہر تو نہیں. چنانچہ آپس کی لڑائیوں کے نتیجے میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور اسٹیبلشمنٹ نے وہ خلا پر کیا. بالآخر صورتحال یہ ہوئی کہ ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اب دوبارہ صورتحال اس قسم کی نظر آ رہی ہے. اس موقع پہ مجھے یہ الفاظ دوبارہ یاد آ رہے ہیں اور میں پاکستان کے لیڈروں سے، نواز شریف صاحب سے یہ کہوں گا آپ عمران خان صاحب سے صلح کر لیں، اور عمران خان صاحب سے کہوں گا کہ آپ نواز شریف سے صلح کر لیں اور پھر دونوں اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر لیں اور تاکہ آگے بڑھیں، یہ سفر آگے بڑھے. عمران خان صاحب، آپ کو ملک کی ترقی کا ایک بہت شوق ہے اور ایک آپ کو دھن ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا جب تک انڈیا اور پاکستان کے اختلافات دور نہیں ہوتے. یہ دونوں ملک تعاون نہیں کرتے کیونکہ یہ زمانہ ہے انڈسٹریلائزیشن کا، اور انڈسٹریلائزیشن کو، صنعتی ترقی کو اپنے پوٹینشیل کے حصول کے لیے اور ایک بڑے علاقے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ملک جو ہیں، امریکہ، رشیا اور چائنا، جن کا جغرافیہ بڑا ہے، وہ زیادہ دنیا کے چھائے ہوئے ہیں. لہٰذا ہندوستان اور پاکستان میں بھی یہ پوٹینشیل موجود ہے، لیکن ان کے اختلافات دور کرنے پڑیں گے. اور نواز شریف صاحب نے بہت بڑی کوشش کی تھی. واجپئی صاحب کو لاہور لے آئے تھے اور ایک بڑا بریک تھرو تھا یہ، اور اس سے مسائل حل ہو سکتے تھے، لیکن اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. لہٰذا اس موقع پہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ آگے بڑھیں. مقدمات جو ہیں وہ غیر جانبدار عدالتوں کے سپرد کر دیں، لیکن اپنا ذاتی انتقام چھوڑ دیں. آپ عمران خان، میں یہ نواز شریف صاحب سے کہوں گا، آپ اتنے باصلاحیت ہیں، واجپئی صاحب کو لاہور لے آئے ہیں، بہت بڑا بریک تھرو تھا. آپ کیا عمران خان صاحب سے بات نہیں کر سکتے؟ اور عمران خان صاحب سے کہوں گا، آپ ریاست مدینہ کا حوالہ دیتے ہیں، اور ریاست مدینہ میں جب فتح مکہ ہوئی ہے تو لا تثریبہ علیکم اليوم کا لفظ آپ کو یاد نہیں ہے؟ انہوں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سب کو معاف کر دیا. اپنے پیارے چچا کی جس خاتون نے کلیجہ چبایا تھا اس کو معاف کر دیا. تو آپ تو ایک نبی کی امت ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، اور تاریخ کے اوراق میں وہی زندہ رہے گا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات آفریں نقوش قدم کی پیروی کرے گا. اور نیلسن منڈیلا نے آزادی کے بعد غیروں کو معاف کر، اپنے جو بھی مخالف تھے معاف کر دیا. اور آپ تو اس نبی کی امتی ہیں، ماننے والے ہیں اس نبی کو. تو آپ کے لیے تو کام تو، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی انا کے
دریا جو ہے پار کرنا پڑے گا، اور اس کے بغیر یہ کام اچیومنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو عوام یہ آپ کی راہ دیکھ رہی ہے، نظریں بچھائے ہوئے ہے، اور آپ یہ کریں۔ ہم یہ درخواست ہے کہ لنگ آجا پتن چنھادا یار لنگ آجا۔